ہمارے گھر کا ماحول بچپن سے بہت زیادہ مذہبی تھا، خاص طور پر ہمارے دادا اور دادی بہت زیادہ عبادت گزار تھے۔ ہماری دادی کو میلاد کا بہت شوق تھا، اور 12 دن بعرفات میں ہمارے یہاں بہت اہتمام کے ساتھ میلاد ہوتا تھا۔ اور چونکہ ہم بڑے تھے اپنی بہنوں میں، تو ہماری دادی اپنے ساتھ ہم کو میلاد کی چوکی پر نعت پڑھنے کے لیے بٹھاتی تھی۔ تو اس زمانے میں نعت پڑھنے کا طریقہ مختلف تھا۔ آج کل کا زمانہ جو ہے، جس طرح سے پڑھا جاتا ہے اس طرح سے نہیں پڑھا جاتا تھا، بلکہ سیدھے سادے اس کی ایک خاص طرز ہوتی تھی، تو وہ پڑھنا بھی مشکل نہیں ہوتا تھا۔ تو اس طرح طرز سے ہم لوگ پڑھا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر، کونین کے والی کا جس دم ادنا سا اشارہ ہو جائے، مغرب سے پلٹا اے سورج، اور چاند دو پارا ہو جائے، کونین کے والی کا جس دم، اے کاش جو اپنی قسمت سے، اے کاش نبی کی چوکھٹ پہ، اے کاش جو اپنا دم نکلے، کہنے کو تو موت آئے لیکن جینے کا بہانہ ہو جائے، قسمت سے نبی کی چوکھٹ پہ۔ اور پھر ہم لوگ پڑھنے کی خاطر جب الہ آباد آ گئے، ویسے ہم لوگ زمیندار اور دیہات میں زیادہ تر رہتے تھے، تو شیعوں کے محلے میں میرا مکان ہوا، تو وہاں زیادہ تر نوحہ پڑھنے کا تھا، تو وہاں سے ہم نے کچھ نوحہ سیکھ لیے تھے۔ یہ سب بچپن میں کرتے تھے، اور پڑھنے کے بعد بڑے ہونے کے بعد کچھ نہیں۔ کسی نے کوفے کے راستے میں دیے شے کو خبر کہ قتل ہو گئے مسلم اور ان کے دونوں پیسر، نہ جائیں آپ بھی کوفے کو، اس میں ہے بہتر۔ یہ سن کے کہنے لگے امام جن و بشر، قضا کشیدہ من میرا منبع کرب و بلا، گزشتہ نوبت مسلم رسیدہ نوبت ماں، کسی نے کوفے کے راستے میں دیے شے کو خبر۔ نہیں، وہ مجلسیں ہوتی تھی نا، تو اس میں یہ پڑھا جاتا ہے، تو اب جب محلے میں تو جائیں گے۔